میلاد ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ محفل میلاد ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. محفل میلاد ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. یہ محفل میلاد کیسے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ تو آئیے میں آپ کو ایک بہت بڑے محقق کا ایک قول سناتا ہوں. حضرت علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اتنے بڑے محدث ہیں، مفکر ہیں اور مفسر ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، مؤرخ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور بہت بڑا مقام اور بہت بڑا مرتبہ ہے. ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے اخبار الاخیار. اس کے اندر وہ تحریر فرماتے ہیں، مجھے آپ نے کسی بھی عمل کے اوپر ناز نہیں، اور میرا کوئی عمل اس لائق نہیں کہ میں اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں اور میرا اللہ میری مغفرت و بخشش فرما دے. کیونکہ عمل جتنے ہوتے ہیں نا، ہر عمل کے اندر ریاکاری ہو جاتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، دنیا میں نمازی کہتی ہے، لیکن کیا پتا کہ ہماری نیت کے اندر کتنا کھوٹ ہے، ہمارے دل کے اندر کی کیفیت کیا ہے. روزہ ہم رکھتے ہیں، اس کا سسٹم کیا ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، باقی جتنی عبادتیں ہیں، ان کے بارے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گارنٹی سے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں. اور پھر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی اس عظیم اور جلیل محدث کا نام ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہندوستان کے اندر دو بزرگوں کو بھیجا ہے، ایک خواجہ غریب نواز کو بھیجا ہے، ایک شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو بھیجا ہے. خواجہ غریب نواز میں کلمہ پڑھایا ہے. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے پورے بر صغیر کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی کستوری پھیلائی ہے. یہ عظیم محدث وہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے آپ نے کسی عبادت پہ، کسی عمل پہ مجھے ناز نہیں. ہاں ایک عمل ایسا ہے کہ وہ میں عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، میرا اللہ میری مغفرت و بخشش فرما دے گا. وہ عمل کون سا ہے؟ ہم نے پوچھا شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے، حضور والا وہ عمل تو ہمیں بتائیے نا کہ جو عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے تو میرا رب معاف فرما دے، بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے. تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، میرے گھر میں محفل میلاد ہوتی ہے، اور میلاد کے بعد میں کھڑے ہو کر کے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام پیش کرتا ہوں. یہ صلاۃ و سلام ایسا عمل ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں یہ امید کامل ہے اور یقین کامل ہے کہ اس عمل کے صدقے میں اللہ تعالیٰ میری مغفرت و بخشش فرما دے گا. حضرات گرامی، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخرکار وجہ کیا ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اشعۃ اللمعات مشکوٰۃ شریف کی شرح لکھی، اس پہ ناز نہیں. آپ نے مدارج النبوہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پہ بہت شاندار سیرت لکھی ہے، اس کے باوجود فرما رہے ہیں اس کے اوپر بھی ناز نہیں. آپ کی نماز تہجد کبھی نہیں چھوٹی، اس پہ ناز نہیں. آپ کی اوابین کبھی نہیں چھوٹی، اس پہ ناز نہیں. آپ کی عبادت و ریاضت اتنی زیادہ، ساری چیزیں، پھر بھی ناز نہیں. وجہ کیا ہے میرے پیارو؟ اصل وجہ یہ ہے، ہر چیز اگر ترقی کرتی ہے، ہر چیز ممتاز ہوتی ہے، ہر چیز قبول ہوتی ہے تو نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے. کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ نسبت کی وجہ سے. اب دیکھیے، آپ بیڈر کے بازار میں چلے جائیں اور جانے کے بعد وہاں سے ایک کپڑا، ایک تھان نکالیں، اور وہاں جو بھی وہ کپڑا بیچنے والا ہو اور اس دکان سے کہیں کہ مجھے یہ کپڑا چاہیے، کتنا کپڑا چاہیے؟ 6 میٹر چاہیے، مجھے سلوار قمیض بنوانی ہے، اور تھوڑا سا کپڑا الگ سے مجھے کاٹ دینا. اس کا کیا بنوانا ہے؟ اس کا غلاف بنوانا ہے. اب وہ ایک آدمی گیا، دکان ایک ہے، تھان ایک ہے، کمپنی ایک ہے، علاقہ ایک ہے، بیچنے والا ایک ہے، خریدنے والا ایک ہے، اور دونوں کپڑے درزی کے پاس چلے. ایک ہی درزی نے دونوں کی سلائی کی ہے، ایک نے کرتا پجامہ سلوار قمیض بنا دی ہے، اور دوسرے چھوٹے سے ٹکڑے کا قرآن حکیم کا غلاف بنا دیا ہے. اب قاری قرآن اور تالی قرآن جب بھی قرآن کی قرات یا تلاوت کرتا ہے، وہ پہلے غلاف کو چومتا ہے، پھر قرآن کو چومتا ہے. ہم نے پوچھا آخرکار وجہ کیا ہے؟ ایک وہ کپڑا ہے جس کا عالی شان سوٹ بن گیا، سلوار قمیض بن گئی، اسے افسر نے پہنا، مفتی نے پہنا، بڑے سے بڑے انسان نے پہنا، اس کے باوجود اسے کوئی نہیں چومتا اور بہت سے لوگ دھونے سے بھی مجبور ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ہر بندہ اسے چومتا کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو ایک عقل مند آدمی نے اس کا جواب دیا، یہ کپڑے کو نہیں چوما جاتا، قرآن کی نسبت کو چوما جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں یہ محفل میلاد، چاہے وہ آپ کی سرزمین پر ہو، ہند و سندھ کے اندر ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، یہ محفل اگرچہ چھوٹی ہو، پھر چھوٹی محفل کو نہیں دیکھا جاتا، مصطفیٰ کی نسبت کو دیکھا جاتا ہے.
کہتا ہوں آپ لوگ کتنے مقدر والے ہیں کہ آپ نے یہ جھنڈا لہرایا نبی پاک کی محبت میں، آپ نے جھنڈیاں لگائیں حضور کی محبت میں، آپ نے کام کاج چھوڑا حضور کی محبت میں، آپ یہاں آ کر کے بیٹھ گئے حضور کی محبت میں، آپ نے اتنا پورا سارا دن چھوڑ دیا کس لیے؟ حضور کی محبت میں۔ میں کہتا ہوں محشر کے میدان میں کوئی اور عبادت کام آئے یا نہ آئے، مصطفیٰ کی محبت یہاں بھی کام آتی ہے، وہاں بھی